الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد للہ سورہ ہجر ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ نحل آج اس کا پہلا سبق ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی صحیح معانی مقصد اور مطلب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مبارک مہینے ہیں، قرآن کریم زیادہ پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، سمجھ کر پڑھو. اللہ جل شانہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے. میں نے بتلایا کہ سورتیں جب شروع ہوتی ہیں، جب ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے، تو شروع ہونے والے کی پچھلے کے ساتھ کیا ربط اور تعلق کیا ہوتا ہے. تو اس میں سے سورہ نحل کا سورہ ہجر کے ساتھ ایک ربط تو یہ ہے کہ پچھلے صورت میں تخویف ذکر ہوئی، ڈرایا گیا ہے منکرین توحید کو کہ جو لوگ توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے عذابات کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ اس کے انبیاء علیہ السلام کے احوال کو ذکر کیا، اور ان کی اقوام کا بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے بھی توحید سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. یہاں اس صورت میں پہلے میں توحید کے انکار کی صورت میں عذاب آیا، تو اس صورت میں اب اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا بہانہ بنایا تھا. ان کا کیا بہانہ تھا کہ ہم توحید نہیں مانتے، کیا بہانہ تھا کہ اپنے شرک پر قائم رہے، ان کے پاس کیا دلیل تھی، کیا بہانہ تھا. اس صورت میں مشرکین کی اس بہانے کو، دلیل کو رد کریں گے کہ تمہارا یہ بہانہ اور تمہارا یہ دلیل درست اور صحیح نہیں ہے. دوسری بات، دوسرا طریقہ ربط یہ ہے کہ پچھلے صورت میں عذابوں کا ذکر ہوا تو اس صورت میں اس کا سبب بیان کریں گے کہ عذاب آتا کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتے ہیں. تو جس طرح یہاں مختلف وجوہات بیان ہوئے تو اس صورت میں بھی عذاب کے مختلف وجوہات کا ذکر کریں گے. صورت میں 7 باب ہے. پہلا باب آیت نمبر 16 تک تقریباً چل رہا ہے. اس میں سب سے پہلے ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو اس صورت کا پہلے دعویٰ ذکر ہوگا، اور اس دعوے پر یعنی 33 دلائل عقلیہ اس کے اوپر ذکر کریں گے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں جس بات کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، وہی اللہ برحق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مسجود برحق ہے. یہ اگر تم اپنے عقل سے بھی پوچھو تو تمہارا عقل بھی تمہیں یہی کہے گا کہ معبود برحق وہی ہے. جس کو تم پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتے. اور اس میں پروردگار عالم اپنے علو اور اپنے پاکی کو بیان فرما کر چیلنج کریں گے کہ میری طرح کوئی پاک، میری طرح کوئی قادر، میرے طرح کا کوئی عالم، میرے طرح کا کسی کو گرفت اور ملکیت حاصل ہے. اگر تمہارے معبودوں میں سے کسی کو حاصل ہے تو پھر تمہیں چھٹیاں کرو، لیکن اگر کسی کو بھی اس عالم میں پورا گرفت حاصل نہیں ہے، اس کا مالک صرف میں ہوں. نمبر 2، اس پورے کائنات کا علم صرف میرے پاس ہے، اگر کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور نمبر 3 یہ کہ مجھے ہی پکارا جائے، اس لیے کہ میں ان صفات کی وجہ سے پکار کا مستحق ہوں.
یہ وجوہات 33 دلائل ذکر کر کے پھر آخر میں یہ سوال کرے کیا میری طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں انہ لا الہ الا انا فاتقون، نہیں ہے میرے سوا کوئی حاجت روا، نہیں ہے میرے سوا کوئی مشکل کشا، نہیں ہے میرے سوا کوئی معبود برحق الا انا، مگر میں ہی ہوں، فاتقونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے یعنی وہ الوہیت اور عظمت کا جو ڈر ہے وہ صرف اللہ سے تم حق رکھتے ہو کہ تم اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ بیان کر کے اس پر یہ دلائل لا رہے ہیں اور سبب بیان کر رہے ہیں عذاب کا کہ عذاب کیوں آتا ہے، اور ان کے اس سوال کا اور بہانے کو رد کر رہے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ بابا ہم تو اتنے آپ کے مخالفت کر رہے ہیں اور وقت کافی گزر چکا ہے، آپ کہتے ہیں لوگوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ ورنہ عذاب آئے گا، باز آ جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا، تو وہ تمہارا عذاب کب آئے گا؟ معلوم ہوا کہ اب تک ہم نے شرارتیں کی، اب تک ہم نے اسلام کے راستے کو روک رکھا، ہم نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ ہم برحق ہیں اور آپ حق پر نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے آتا امر اللہ، آ گیا بھائی، بس تمہاری خواہش تھی کہ نہیں آتا نہیں آتا، یہ نہ آنا اس بات یہ بہانہ بناتے تھے تم کہ بھائی نہیں آتا تو اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یاد رکھو آتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، پہنچ گیا اللہ کا حکم، آنے والا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، اس میں جلدی کا سوال نہ کرو، جلدی مت کرو، بس آنے والا ہے، آ گیا ہے، اتا امر اللہ، آ گیا ہے عذاب اللہ کا، فلا تستعجلوہ، مت جلدی کرو اس کی مانگنے میں، آنے میں، اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے مسلمانوں کو غالب کرنے کا، فلا تستعجلوہ، اب جلدی مت کرو، ہو جائے گا، ہونے والا ہے تمہارے سامنے، اتا امر اللہ، آ گیا ہے قیامت، فلا تستعجلوہ، جلدی مت کرو، آنے والا ہے، معنی یہ کہ قیامت تمہارے سر پہ آنے والی ہے، عذاب تمہارے سر پہ آنے والا ہے، مسلمانوں کا غلبہ عن قریب ہونے والا ہے، فلا تستعجلوہ، تم اس میں تعجیل مت کرو، اور مان لو میرا دعویٰ کہ سبحانہ پاک ہے اللہ کمزوری سے، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ عذاب بھیج نہیں سکتا، محمد کا خدا کمزور ہے، محمد کا خدا یہ نہیں کر سکتا، ہم برحق ہے وہ ناحق ہے، فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے کمزوریوں سے، اللہ پاک ہے عیبوں سے، وتعالی اور بلند ہے اللہ عما اس سے یشرکون جو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے جو شریک بنائے ہیں اللہ ان شریکوں سے بہت ہی بلند ہے، معنی یہ کہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تمہارے شریک، اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ سبحانہ اللہ تو پاک ہے عیوب سے، اور اللہ تو کسی کمزوری یا کسی مجبوری کا یا کسی بھی نقصان اللہ رب العالمین کی ذات میں نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ اتارتے ہیں فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ، بالروح سے مراد یا جبرائیل ہے، یا مراد قرآن کریم ہے، یا مراد پورا دین ہے، مراد غلبہ ہے، ينزل الملائکۃ اتارتے ہیں اللہ فرشتوں کو بالروح قرآن کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء ہدایت مراد ہے، اسلام مراد ہے، صحیح عقیدہ مراد ہے، اللہ فرشتوں کو وہ دے کر بھیجتے ہیں اور دیتے ہیں، علی من یشاء من عبادہ نبوت مراد ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں تو عطا کرتے ہیں، اللہ نبوت کی ذمہ داری فرشتوں کے مأمون ہاتھوں میں دے کر کے بھیجتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے
کہ بھئی یہ کوئی بنا کے لاتا ہے یا خود آدمی کوئی کسب کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تو نبی بن جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام، دین اور قرآن اور نبوت یہ ینزلو، یہ اوپر سے نازل ہوتا ہے، دیا جاتا ہے، یہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ اور دیتے بھی اللہ من یشاء من عبادہ، اس کو جو اپنے بندوں میں سے چاہے۔ کیا امر آتا ہے، کیا حکم آتا ہے، کیا فیصلے آتے ہیں، کیا دین آتا ہے؟ یہ انذروا، اپنے بندوں کو اللہ یہ حکم، یہ پیغام دے کر بھیج دیتے ہیں۔ کس لیے؟ انذروا، کہ میرے بندوں کو ڈرا دو۔ کس بات سے ڈرائیں؟ اس بات سے ڈراؤ انہو کی یقیناً اللہ ہے، لا الہ الا انا، نہیں ہے میرے سوا کوئی تمہارا معبود، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی مسجود مگر میں ہوں، نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر میں ہوں، نہیں ہے کوئی مشکل کشا مگر میں ہوں، نہیں ہے تمہارا خالق و مالک مگر میں ہوں، فاتقونی، بس مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، کسی اور سے امید مت رکھو، کوئی اور تمہارا بیڑا پارا نہیں کر سکتا۔ بیڑا اگر پار کرنے والا ہے تو انا میں ہوں، مشکل اگر حل کرنا ہے تو انا میں ہوں، عزت و راحت و آرام دینا ہے تو انا میں ہوں، تو فاتقونی، مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈر، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھنے کے لیے اندر کا ڈر ضروری ہے۔ اندر کا، ایک آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ کیا پیغام قبول کرے گا؟ جو ڈرے گا تو اللہ کا پیغام قبول کرے گا نا۔ جس کے اندر ڈر ہوگا کہ اگر میں نے نہ کیا تو عذاب آ جائے گا، میں نے نہ کیا تو میری پکڑ ہوگی، میں نے نہیں مانا تو میری پکڑ ہوگی۔ اس لیے تقوی سبب ہے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کا۔ اب اللہ تو نے فرمایا میں اپنے بندوں کو یہ پیغام دے کر بھیجتا ہوں کہ لا الہ الا انا، کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، یہ لا الہ الا انا، اس کے لیے ماحول کیا ہے، اس کے لیے کمرہ کیا ہے، اس کے لیے میدان کیا ہے، کس میدان میں اس کو جو ہے مانا جائے اور رکھا جائے اور منتشر کیا جائے اور پہلایا جائے اور پہنچایا جائے۔ فرمایا خلق السماوات، پیدا کیا ہے میں نے آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ بالحق کا معنی پیچھے ذکر ہو گیا، یہ ساری کائنات کا مقصد، زمین کا مقصد بھی لا الہ ہے، آسمانوں کا مقصد بھی لا الہ ہے، اور کائنات میں جتنے بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں ان سب کا مقصد لا الہ الا انا، نہیں ہے تمہارا کوئی خالق و مالک مگر میں ہوں۔ یہ سارا میدان میں نے لا الہ الا اللہ پہ قائم کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا جب تک لا الہ الا اللہ ہوگا لا تقوم الساعہ، قیامت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ زمین آسمان کا مقصد جو یہ ہے، زمین آسمان اور میرے اور آپ کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ ہے تو زمین آسمان چلے گا، اور جب مقصد ختم ہو جائے، جس طرح روح جسم سے نکل جائے تو روح باقی نہیں رہتا، یہ زمین آسمانوں کا روح ہے، جب یہ قائم رہے گا تو آسمان زمین قائم رہے گا، روح نکل گئی تو زمین آسمان دھڑم ختم ہو جائے۔ تعالی، اللہ بہت بلند ہے، عما اس سے یشرکون، جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں۔ پھر فرمائیے تو تیرا میدان ہے، پہلے تو میں نے تیرے لیے گھر بنایا ہے، میں نے گھر کس لیے بنایا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کون پڑھے گا؟ کس کے لیے؟ مخلوق کون ہوگا اور کس کے پاس یہ پیغام پہنچے گا؟ اللہ نے فرمایا پہلے میں نے گھر بنایا، سارے گھر کو تمہارے لیے مزین کیا، چیزیں اس کے اندر پیدا کر دی، پورا سجا دیا۔ سجانے کے بعد خلق الانسان، پھر میں نے انسانوں کو پیدا کیا پورا گھر بنا کر، پھر اس گھر میں رہنے والے کو بھیج دیا کہ اس گھر میں اب کون رہے گا؟ فرمایا خلق الانسان، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ، نطفہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، جس کے گھر میں رہتا ہے، تو رہتا تو میرے گھر میں ہے، اور پیدا میں نے تجھے اس گھر کے لیے کیا، لیکن فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، وہ مجھ سے جھگڑے کر رہا ہے،
مجھ سے ٹکر لے رہا ہے. ہاں میرے سامنے خود کو خدا بنا رکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور فلاں خدا ہے اور فلاں خدا, میرے مقابلے کے لیے آ گئے. فرمایا اپنی حیثیت کو معلوم کرو, زمین آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں, میں نے اس کو پیدا کیا حق کے لیے, اور میں نے پھر اس میں بسایا تجھے اور تجھے پیدا کیا ایک نطفے سے. فَإِذَا ہوا پس یہ انسان خصیم لڑائی کرتا ہے, لڑائی کرنے والا ہے, مبین کھلا, قرآن سے لڑتا ہے, نبیوں سے لڑتا ہے, کلمے سے لڑتا ہے اور اللہ سے لڑائی کرتا ہے. تو یہ خصیم مبین ہے, کھلی لڑائیاں لڑتا ہے اور اسلام اور حق کے مقابلے میں باطل کے لیے دلائل ڈھونڈتا رہتا ہے. اور فرمایا پھر میں نے انسان کو پیدا کیا, اللہ گھر تو ہو گیا, اس گھر کا رہنے والا بھی آ گیا, کیا کھائے گا, کہاں سے کھائے گا, کیسے کھائے گا, کیا کیا کھائے گا. اللہ نے فرمایا فکر نہ کر, والانعام خلقها, پھر میں نے چوپائے پیدا کیے, پھر میں نے چوپائے پیدا کیے, لکم وہ بھی تمہارے لیے, اور پھر ان چوپایوں میں صرف پیدا نہیں کیے, فیہا دفء, ان کا اون بھی تمہارے فائدے کے لیے, ومنافع, ان کا چمڑا بھی تمہارے لیے نفع کا, چمڑے کے بوٹ بناتے ہو, بٹوے بناتے ہو, خیمے بناتے ہو, ہاں اور واسکاٹے بناتے ہو, کپڑے بناتے ہو اور ڈال بناتے ہو, جنگی آلات بناتے ہو, اور اس کی اون سے کپڑے بناتے ہو, اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کی اون سے بنتے ہیں, پھر اس کے چمڑے سے بنتے ہیں, پھر اس کی ہڈی سے بنتے ہیں. اور فرمایا اس کے گوشت کو وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اس کا گوشت میں نے تمہارے لیے کھانے کے لیے حلال کر دیا. تو گویا کہ ایک جانور ہے, اس کے اندر تمہارے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں کہ اس جانور کا اون بھی تمہارا فائدہ, اس کا چمڑا بھی تمہارا فائدہ, اس کے جسم میں اندر پیدا ہونے والا دودھ بھی تمہارے لیے, اس میں مکھن بھی تمہارے لیے, گھی بھی تمہارے لیے, لسیاں بھی تمہارے لیے, دہی بھی تمہارے لیے. ایک چیز سے میں نے ساری چیزیں پیدا کی. ومنافع, اور بہت سارے فائدے ہیں اس میں نے تمہارے لیے رکھے. ومنها تاکلون, سارے کے سارے جانور کو پھر لے کر تم کھا بھی جاؤ. یہ بھی اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیے. میں نے گھر بھی تمہیں دیا, میں نے پھر تجھے بھیجا, پھر اس گھر میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا. اور یا اللہ اس گھر میں رہتا ہوں, تجھ سے ساری دنیا مجھے دیکھے گی کہ نواب صاحب آ رہا ہے, خان صاحب آ رہا ہے, اور پھر یہاں کا جو ملک صاحب آ رہا ہے, چودھری آ رہا ہے, وزیر آ رہا ہے, صدر صاحب آ رہے ہیں, تو میرا تو کوئی حیثیت ہونا, کوئی پھول چھول بھی لگنے چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال, میں نے اس دنیا میں تجھے بیچ کر میں نے ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال بھی رکھا ہے, خوبصورتی رکھی ہے. بچارو ہے اس کے پاس, وہی اس کی گاڑی کو دیکھ کر لوگ سلوٹ کرتے ہیں, اس کے گھوڑے کو دیکھ کر لوگ سلوٹ کرتے ہیں, اس کے اونٹ کو دیکھ کر لوگ سلوٹ کرتے ہیں. اور جب شام کو تم واپس آتے ہو, حینا تریحون, جب تم واپس آتے ہو اپنے گھروں کو, وحین تسرحون, اور جب تم صبح نکلتے ہو تو لوگ واہ کرتے ہیں. جب نکلتے ہو تب بھی, ہاں, اور تیل لگایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہے, تیل لگایا ہوا ہوتا ہے, اتنے مویشیوں کا مالک ہوں, اتنے اونٹ کا مالک ہوں, اتنے گھوڑوں کا مالک ہوں. لوگ دیکھتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ, اتنی بڑی چراگاہ ہے اور اتنا بڑا ان کے پاس جو ہے اموال ہے. اور فرمایا اس کے علاوہ یہ کھاؤ بھی, منافع بھی اٹھاؤ, اس کی اون, چمڑے, ہڈی, گوشت سب, اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی رکھی ہے. نوابی بھی تم اسی کی وجہ سے کر سکتے ہو نا. کوئی نواب ہوگا تو ان چیزوں سے ہوگا, اگر چیزیں نہ ہوئے تو نواب کہاں سے بنے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نواب بھی بنا دیا ان کی وجہ سے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, اور صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کے لیے, بلکہ اللہ کو پتہ ہے یہ بہت کمزور ہیں. انہوں نے یہاں سے بڑگرام بھی جانا ہے, وہاں سے آگے شام بھی جانا ہے, مصر بھی جانا ہے, عربستان بھی جانا ہے, افغانستان بھی جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے سارا گھر کا سامان کیسے اٹھائیں گے؟ جانا تو ایک دن میں ہے نا. اب سارا میں اکیلے جاؤں تو پھر تو مسئلہ نہیں, پھر بھی میرے لیے مشقت ہے, لیکن سامان سمیت بچوں سمیت جاؤں تو کیسے جاؤں.
اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے فقیر محمد تو کمزور ہے، دنیا والوں تم کمزور ہو، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کر کے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهَا، اور پھر ان کو میں نے حکم دیا کہ تم ان کی بوجھوں کو بھی اٹھاؤ۔ بڑے بڑے بوجھ تمہارے جو ہے اللہ پاک کے پیدا کردہ مخلوق اٹھا رہی ہے۔ إِلَى بَلَدٍ، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، لم تکونوا بالغی، کہ تم خود وہاں تک پہنچنے والے نہیں ہو، تم خود وہ سامان لے جا نہیں سکتے ہو، ان چیزوں پہ رکھ کے تم اللہ اپنے شہر تک پہنچتے ہو۔ الا بشق الانفس، مگر بڑی تکلیف کے ساتھ وہاں پہنچتے ہو، تو اللہ نے تمہاری تکلیف ہٹا دی اور ان جانوروں کو مسخر کر دیا، ان کے اوپر اپنے سامان لا دو، اس کو کھاؤ بھی پیو بھی جمال بھی سب کچھ تمہارا، اور پھر اس کے ساتھ تمہاری چیزیں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر یہ لے کر جائیں گی۔ ان ربکم، اشارہ کر دیا یہ سارا میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں تمہارا شفیق رب ہوں، میں تم پر رحم کرنے والا اللہ ہوں، میں تمہاری کمزوریوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری ساری کمزوریوں کی ضرورتوں کو میں نے پورا کیا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً وہی تمہارا رب ہے، ان ربکم، یقیناً جو تمہارا رب ہے، لرؤوف، بڑا شفیق ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیلا، اور گھوڑے پیدا کیے، والبغال، اور خچر پیدا کیے، والحمیر، اور گدے پیدا کیے، لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواریاں کرو، وزینتاً، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، ویخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرے گا اللہ اس کو جو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ اس وقت کے لوگوں کو کہا کہ یہ تو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، آنے والے تم سے زیادہ کمزور ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو گاڑیاں دیں گے، پھر ہم ان کو ہوائی جہاز دیں گے۔ یخلق ما لا تعلمون، قیامت تک جتنی گاڑیاں آنے والی ہیں، قیامت تک جتنے جہاز آنے والے ہیں، قیامت تک جتنے بھیڑیاں بننے والی ہیں، قیامت تک سواری کی جتنے اقسام آئیں گے، اللہ نے پہلے سے قرآن میں بتا دیا۔ وَيَخْلُقُ، اللہ پیدا کرے گا، ما اس کو، لا تعلمون، جو ابھی تمہیں علم نہیں ہے، اللہ آئندہ پتہ نہیں کیا کیا پیدا کرنے والے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہے ذمہ داری، سیدھے راستہ بتانے کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ اپنے ذمہ داری سے تمہیں سیدھا راستہ بتلا رہا ہے۔ وَمِنْهَا، اس راستوں میں، جائرٌ، کچھ کجروی رکھتے ہیں، کچھ ٹیڑھے راستے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں سیدھے راستے پہ رکھ کے ہدایت دے دے، اجمعین، سب کے سب کو، اللہ سب کو ایک راستے پر چلا سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ سب کچھ دے کر چھوڑ بھی دیا، یہ راستہ میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ٹیڑھا راستہ بھی جا رہا ہے، وہ راستہ بھی بتا دیا اور سیدھا بھی بتا دیا، اب انسان کو درمیان میں چوراہے میں چھوڑ دیا۔ اب یہ سب کچھ بھی دیا، میرے مکان میں رہتے ہو، میری چیزیں کھاتے ہو، میرے گاڑی میں آئے ہو، اور سب کچھ میرا ہے، راستہ مجھ تک آنے کا یہ ہے، اب تیری مرضی ہے۔ یہ سب کچھ کے بعد اب عقلی دلائل ہے نا، یہ اب عقل سے پوچھو، اب ذرا عقل سے فتویٰ لے لو نا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس نے اپنے شفقت سے ہمیں دیا ہے، اور پھر میں اس کو مانوں کہ نہ مانوں، وہ پاک ہے کہ نہیں، وہ بڑا ہے کہ نہیں، اور میں اس کا شریک بناؤں کہ نہ بناؤں، تو عقل کیا کہے گا؟ اتنے بڑے خدا کو، اتنے رؤوف و شفیق اور مہربان اللہ کو چھوڑ کر تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس لیے فاتقون، مجھ سے ڈرو، بس کرو۔